محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. محترم و معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتا ہوں، جو پوری دنیا کا مربی و پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری کامیابی کامرانی کے لیے۔ رب کائنات نے، احکم الحاکمین نے ہمارے درمیان نبیوں، پیغمبروں اور میسنجروں کا سلسلہ جاری کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جن کا نام اسم کرامی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے بیچ جو عنوان اور ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ
جسے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، اور اس 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شاید کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی برائیاں ہمارے اور آپ کے اندر پائی جائیں اللہ تو انہیں معاف کر دے اور ان گناہوں کو نیکی میں بدل دے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں جو سب سے پہلا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ الشرک باللہ۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں تباہ و برباد کر دینے والے گناہ جو میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ الشرک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ملایا جائے، کسی کو ساجی کیا جائے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ مردہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے جن ہو یا فرشتہ ہو، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ رب العالمین بے شک جتنے بھی گناہ سب معاف کر سکتا ہے لیکن مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین مشرک کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ رب ذوالجلال نے احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں جائز ہے ایمانداروں کے لیے، نبی کے لیے کیا نہیں جائز ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو منع کر دیا ہے، اور یہ حکم مومنوں کے لیے کہ مومنوں اگر مشرک مر جائے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرنا، وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى، اگرچہ وہ مشرک قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مشرک گھر کا والد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مشرک بہن ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مشرک باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مشرک ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مشرک رشتہ دار اعزا و اقارب ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مشرک چچا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرا پاک پیغمبر اگر یہ مشرک کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں گے تو میرا پاک پیغمبر ہم تیرے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں گے لیکن مشرک کی کبھی مغفرت نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ مشرک کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ دعائیں مغفرت اگر کریں گے تو آپ کا بھی ہاتھ ہم خالی لوٹا دیں گے لیکن مشرک کی مغفرت کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے پہلا گناہ، پہلا جرم ہے، اور دوسرا ہے والسحر یعنی جادو۔ وہ شخص پکا جہنمی ہے جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، اور آج کل آپ دیکھ رہے لگے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، ساس جا رہی ہے بہو پہ جادو کروا رہی ہے، یعنی ٹونا اور ٹوٹکا، باباؤں کے پاس جانا، مجاوروں کے پاس جانا، چکر لگانا۔
اور بہو جا رہی ہے، ساس پہ بھی کروا رہی ہے، سسر پہ بھی کروا رہی ہے، یعنی جادوگری کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من تطیر او تطیر له او تقین او تکہن له او تسحر او تسحر له۔ جامع شریف کی روایت ہے، جامع صغیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے جادو کیا یا جادو سکھلایا یا فال نکالی یا نکلوایا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو میرے معزز دینی بھائیوں، جب نبی سے آج رشتہ ختم ہو گیا، نبی سے رشتہ کٹ گیا، تو کل کس سے جوڑے رکھے گا؟ کل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے شفاعت کروائے گا؟ کل جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جادو، اور آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ذرا ہاتھ کی بھی لکیریں چیک کرو۔ بابا لوگ بہت چکر لگاتا ہے، گاؤں میں آتا ہے جب، اور جہاں عورتیں زیادہ ہوں گی وہاں پہلے جائے گا، جہاں نوجوان لوگ بیٹھے وہاں اتنا جائے گا نہیں، کیونکہ وہاں اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہ نوجوان بھی کوئی ایسے ہیں کہ کہیں گے دیکھو ہاتھ کی لکیریں چیک کرو، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کی خبر معلوم کر رہا ہے، آنے والے کل کی، جبکہ 6 مہینہ پہلے گزرا ہوا زمانہ وہ تو بہت لمبا چلا گیا، 3 دن پہلے شام کو کیا کھایا تھا کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور وہ کل کی خبر بتانے چلا ہے، جبکہ ماضی سے گزر کے آیا ہے اور ابھی کل میں گیا نہیں ہے، اور کل کی خبر کیسے بتا سکتا ہے؟ بولو۔ تو یہ جائیں گے اور کل کی خبر معلوم کریں گے، مستقبل کی خبر بتانے والا، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہاتھ کی لکیروں میں دیکھ کر کے بتاؤ۔ بابا کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی کسی کے پاس جائے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن حکیم کے ساتھ کفر کیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من تعرف فسألوا عن شيء